بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 4۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا جو عنوان ہے وہ ہمارا ہے اس میں نکرہ اور اس میں معرفہ۔ آپ آلریڈی یہ چیز پڑھ چکے ہیں، آج ہم لوگ دوبارہ سے اس میں نکرہ اور اس میں معرفہ کو دہرائیں گے۔ سب سے پہلے اسٹوڈنٹس، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے اسم کیا ہوتا ہے۔ آپ پہلے سے دہرا چکے ہیں کہ اسم کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کا نام ہو اسے کہتے ہیں۔ آج ہم لوگ معنی کے لحاظ سے اسم کی 2 اقسام پڑھیں گے۔ اسم کی کتنی اقسام ہے اسٹوڈنٹس؟ اسم کی 2 اقسام ہے۔ کون کون سی؟ اس میں نکرہ اور اس میں معرفہ۔ اس میں نکرہ اور اس میں معرفہ کیا ہوتا ہے؟ آئیے اب ہم اس کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ اس میں نکرہ وہ اسم ہے جو کسی عام شخص، جگہ یا چیز کا نام ہو۔ اس میں نکرہ عام شخص یا جگہ، چیز کا نام ہو، جیسے لڑکا۔ لڑکا کیا ہے؟ شخص کا نام ہے۔ شہر، کتاب، زبان، اسے اس میں عام بھی کہتے ہیں۔ اس میں نکرہ کو دوسرا نام کیا ہے؟ اس میں عام۔ اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ اس میں عام کسے کہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ یہی ڈیفینیشن لکھ سکتے ہیں کہ وہ اسم ہے جو کسی عام شخص، جگہ یا چیز کا نام ہو۔ اگر آپ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ اس میں نکرہ کسے کہتے ہیں، تب بھی اسٹوڈنٹس آپ یہی ڈیفینیشن لکھ سکتے ہیں۔ ایگزامپلس جو آپ کو دی گئی ہیں اسٹوڈنٹس، اس کے علاوہ بھی آپ خود سے ایگزامپلس لکھ سکتے ہیں جو بھی کسی عام شخص یا جگہ یا چیز کے نام کو ظاہر کرے۔ جیسا کہ میں آپ کو خود سے ایک ایگزامپلس بتا دیتی ہوں۔ ہمالیہ بہت اونچا پہاڑ ہے۔ اب اس جملے میں پہاڑ جو کہ ہے وہ اس میں نکرہ ہے۔ اب تو بہت سارے پہاڑ ہیں، آپ نے ناردرن ایریاز میں دیکھے ہوں گے کہ بہت سارے پہاڑ ہیں۔ اگر ان پہاڑوں کو کچھ نام دے دیا جاتا ہے تو وہ اسپیشل بن جاتے ہیں، تو اس کے بارے میں ہم آئیے پڑھتے ہیں۔ یہ چیز تھی اس میں نکرہ کے بارے میں۔ اب اس میں معرفہ کی ڈیفینیشن دیکھیں۔ وہ اسم ہے جو کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کا نام ہو۔ میں نے جیسے آپ کو ایک ایگزامپل دی تھی کہ ہمالیہ بہت اونچا پہاڑ ہے، ٹھیک ہے، پہاڑ۔ اب میں نے اس پہاڑ کو نام دے دیا ہے۔ نام کیا دیا ہے؟ ہمالیہ۔ تو اس جملے میں اگر میں آپ کو کہتی ہوں کہ اس میں معرفہ کو تلاش کریں تو ہمالیہ بہت اونچا پہاڑ ہے، اس میں ہمالیہ کیا ہے؟ اس میں معرفہ ہے۔ پیارے بچوں، اب آپ اس کی ایگزامپلز دیکھیں کہ اس میں معرفہ کی کیا ایگزامپلز ہیں، جیسے اختر، لاہور، قرآن مجید، اردو وغیرہ۔ اسے اس میں خاص بھی کہتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، جیسے آپ نے اوپر پڑھا تھا کہ اس میں نکرہ کو اس میں عام کہتے ہیں، اسی طریقے سے اس میں معرفہ کو خاص کہتے ہیں۔ اس میں خاص، کیونکہ اس میں ہم کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کے نام کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس کے لیے میں آپ کو خود سے ایک ایگزامپلز دیتی ہوں دوبارہ سے کہ احمد بہادر لڑکا ہے۔ اب آپ اس جملے میں دیکھیں، احمد ایک خاص لڑکے کا نام ہے، ہر لڑکے کا نام احمد نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے ایک اور ایگزامپل ہے، بانگ درا بہت اچھی کتاب ہے، یہ بھی ایک خاص کتاب کا نام ہے۔ یہاں پر آپ کو قرآن مجید دیا گیا ہے تو آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کسی اور کتاب کا نام نہیں ہے، تو اس میں خاص کو اس میں معرفہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ جو کہ ہے کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کے نام کو ظاہر کرتا ہے۔ اب اسٹوڈنٹس، آپ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ دونوں ایک دوسرے کے الٹ ہیں۔ ہر اسم اس میں معرفہ نہیں ہوتا اور ہر اسم اس میں نکرہ نہیں ہوتا۔ تو آپ لوگوں نے ان دونوں ڈیفینیشنز کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اور کوشش کیجیے گا کہ جملوں کی صورتوں میں آپ جو کہیں اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ کی پہچان کریں۔ آپ کو 2 ایگزامپلز میں نے دی تھی، ہمالیہ بہت اونچا پہاڑ ہے، احمد بہت بہادر لڑکا ہے، اور بانگ درا کی بھی ایگزامپلز دی تھیں۔ اب آپ نے ان دونوں کی گھر میں پریکٹس کرنی ہے۔ ہم اس میں نکرہ اور اس میں معرفہ کے عنوان کو مد نظر رکھتے ہوئے نیچے دی گئی مشق کا سوال نمبر 1 دیکھتے ہیں اور اس کی دہرائی کرتے ہیں۔ یہاں پر اسٹوڈنٹ سب سے پہلا سوال دیا گیا ہے، اس میں نکرہ اور اس میں معرفہ کی تعریف کریں اور مثالوں کے ذریعے سے دونوں کا فرق بتائیں۔ اسٹوڈنٹس، بارہا آپ کو بار بار جو کہ ہے اس کی دہرائی کروائی گئی ہے اور اب پھر آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ اس میں نکرہ اور اس میں معرفہ کی تعریف کیا ہے اور آپ نے اس کو کس طریقے سے مثالوں کے ذریعے سے واضح کرنا ہے۔ یہاں پر اپنے پیج کے سب سے فرنٹ پر آئیں، دیکھیں اس میں نکرہ۔ تو اسٹوڈنٹس، یہاں سے سوال نمبر 1 کا جواب شروع ہوتا ہے، آپ لوگ انڈر لائن کر لیجئے اس سوال کو، اس میں نکرہ۔
وہ اسم ہے جو کسی عام شخص، جگہ یا چیز کا نام ہو. مطلب کوئی بھی عام چیز ہو، کوئی بھی عام جگہ ہو یا کوئی بھی عام شخص کا نام، ہم اس میں نکرہ کہیں گے یا اس کو اس میں عام بھی کہہ سکتے ہیں. جیسے انہوں نے اگزامپلز دی ہیں لڑکا. اب لڑکے تو بہت زیادہ ہو سکتے ہیں. شہر، پاکستان میں بہت زیادہ شہر ہیں. کتابیں، آپ کے پاس لا تعداد کتابیں ہیں. زبان، دنیا میں بہت ساری زبانیں بولی جاتی ہیں. تو یہ تمام اگزامپلز کیا کہلاتی ہیں؟ اس میں عام یا اس میں نکرہ. اب نیچے آئیں. نیچے تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسی طریقے سے دیکھیں اب اس میں معرفہ. اس میں نکرہ اور اس میں معرفہ دونوں ایک دوسرے کے الٹ ہیں. اس میں نکرہ میں عام شخص، جگہ یا چیز کا نام، تو اس میں معرفہ میں وہ کیا بیان کرتا ہے؟ وہ اسم ہے جو کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کا نام ہو. اب اس میں ہم نے خاص شخص، اوپر عام لڑکا، کوئی بھی لڑکا ہو سکتا ہے، لیکن اگر میں اس کو زاہد کا نام دے جاتی ہوں تو وہ کیا بن جائے گا؟ خاص شخص کا نام بن جائے گا. شہر ہے تو اگر میں اس کو لاہور کا نام دے دیتی ہوں تو یہ خاص جگہ کا نام بن جائے گا. اسی طریقے سے کتاب ہے. کتاب اگر میں اس کو قرآن مجید کا نام دے دیتی ہوں تو یہ ہمارے لیے ایک اسپیشل کتاب بن جاتی ہے، کسی خاص چیز کا نام ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے اب ہے زبان. زبان، انہوں نے زبان کو کس کا نام دے دیا کہ اردو زبان بول دیا ہے، تو یہ بھی ایک خاص چیز بن جاتی ہے. تو اسے اس میں خاص بھی کہتے ہیں. تو یہاں تک اسٹوڈنٹس آپ کا پہلے سوال کا جواب ہے. اچھے طریقے سے آپ کو اس میں نکرہ اور اس میں معرفہ کا فرق مثالوں کے ساتھ واضح ہو گیا ہوگا. اب آپ یہاں پر خود سے بھی مثالیں دے سکتے ہیں. جیسے میں آپ کو بار بار کہتی ہوں کہ آپ دہرائی کر رہے ہیں تو دہرائی میں آپ نے اپنے ارد گرد کا مشاہدہ کرتے ہوئے دیکھنا ہے کہ آپ کو کون کون سی چیزیں جو کہ ہے وہ اس میں نکرہ میں نظر آتی ہیں اور کون کون سی چیزیں جو کہ ہیں اس میں معرفہ لگتی ہیں. تو آپ نے اس کے علاوہ بھی مثالیں دینی ہیں. اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس آئیے اب سوال نمبر 2 دیکھیں. سوال نمبر 2 ہے مندرجہ ذیل اسما میں سے نکرہ اور معرفہ الگ الگ کریں. اب نیچے انہوں نے بہت ساری چیزیں ہمیں شخص کے نام، جگہ کے نام، چیزوں کے نام دیے ہوئے ہیں. اب ہم نے ان میں سے جو کہ ہے وہ خود سے چوز کرنا ہے اور ان کے آگے لکھنا ہے کہ کون سی چیز اس میں نکرہ ہے اور کون سی اس میں معرفہ ہے. آئیے سب سے پہلے ہم لوگ پہلا لفظ دیکھتے ہیں. کیا ہے؟ لڑکا اس میں نکرہ ہے. سیالکوٹ یہ کسی خاص جگہ کا نام ہے، شہر کا نام ہے، تو ہم اسے کیا کہیں گے؟ یہ اس میں معرفہ ہے. لڑکی اس میں نکرہ ہے. زاہد اس میں معرفہ. شہر اس میں نکرہ. عابد اس میں معرفہ. عابد اس میں معرفہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ کسی خاص شخص کو نام دے دیا گیا ہے. دریا، اب پاکستان میں بہت سارے دریا ہیں تو یہ کیا ہوگا؟ اس میں نکرہ. پھول، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں پھول ہیں تو یہ بھی کیا آئے گا؟ اس میں نکرہ. کتاب اس میں نکرہ ہے. چناب یہ خاص دریا کا نام دے دیا گیا ہے تو اس وجہ سے یہ کیا بن جائے گا؟ اس میں معرفہ. گلاب، گلاب بھی خاص پھول کا نام ہے تو یہ کیا بن جائے گا؟ اس میں معرفہ. قرآن مجید کتاب کا نام ہے تو یہ اس میں معرفہ ہے. زبان، بہت ساری زبانیں ملکوں میں، دوسرے ممالک میں بولی جاتی ہیں تو یہ کیا آئے گا؟ اس میں نکرہ. عربی اس میں معرفہ ہے. تو اسٹوڈنٹس یہ تھا آپ کا سوال نمبر 1 اور سوال نمبر 2. اچھے طریقے سے آپ کو اس کی دہرائی کی سمجھ آ گئی ہوگی. اب آپ نے جو کہ ہے یہ دونوں سوال اچھے طریقے سے دہرانے ہیں اور زبانی یاد کرنے ہیں.